Salaam traders, welcome to the Forex weekly analysis on the Sky Trading One. اور ہم اب اپ کمنگ ویک انالائز کریں گے کہ کیا مارکیٹ سنیریو کریٹ کرتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویکلی کی کیا کنڈیشن ہے. ویکلی میں ایک ہائی فارم ہوا، اس کے بعد ایک لو فارم ہوا اور ابھی تک مارکیٹ اس رینج میں ہی موو کر رہی ہے. یہ اس نے ایک ریزسٹنس کا لیول بنایا ہوا ہے 34-32، اور جو اس کا سپورٹ کا لیول ہے وہ ویکلی میں 32-46 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. یہ والا لیول اس کا ویکلی میں 32-46 والا جو ہے لیول اس کا ویکلی کا ایک سپورٹ کا لیول ہے. ویکلی میں ہمیں کوئی خاص ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. چلتے ہیں ڈیلی میں. ڈیلی میں اگر آپ لوگ اس کو چیک کریں دیکھیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہائی فارم ہونے کے بعد، یعنی یہ ہائی فارم ہوا، اس کینڈل کی لو بریک کرنے کے بعد یہ ریٹریسمنٹ، پھر یہ ایک اپ سائڈ کی موومنٹ، اس کے اوپر اپ سائڈ بریک نہیں کر سکی اور مارکیٹ دوبارہ ڈاؤن سائڈ پہ آ گئی. ٹھیک ہے، اس نے یہ لو بریک کر دیا اور یہ ایک لو لگایا. اس کے بعد مارکیٹ نے ایک اپ سائڈ کی موومنٹ دی، یہ ریٹریسمنٹ کی اور اس ہائی کا بریک آؤٹ کیا. اس بریک آؤٹ کرنے کے بعد اس نے یہ امپلسو بریک جو ہے یہ سٹارٹ کی اور یہ ابھی تک یہاں تک گئی اور اس نے اس کا ہائی بریک کیا. اس کے بعد یہاں پہ مارکیٹ نے دوبارہ ایک امپلس کیا ہے. دیکھیے یہ ہائی کریٹ نہیں کیا اس نے، اس ہائی کا بریک آؤٹ کیا. یہ ایک امپلس موو تھی، یہ دوبارہ نیچے آئی. اس نے اس لو کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ امپلسو مووز لگانا شروع کر دیے، ہائیز بریک کرنا شروع کر دیا. ڈیلی میں یہ ایک ہائی کا لیول ہے کیونکہ اس کی ریٹریسمنٹ یہاں سے ہوئی. اس نے اس لو لگایا، لو لگانے کے بعد اس ایریا میں لوگ کنفیوز ہو گئے یہ کیا چیز ہے. تو یہ ایریا جو ہے یہ ایک ریٹریسمنٹ نہیں ہے، یہ ایک امپلس کی موومنٹ ہے کیونکہ اس میں اس کی یہ جو لو ہے ٹاپ کی بلش کینڈل کی، اس کی لو بریک نہیں کر سکی تھی. تو یہ ایک امپلسو ویو تھی جس کو ابھی تک مارکیٹ نے بریک آؤٹ نہیں کیا. یہ ایک امپلسو ویو نے یہاں پہ اس کا اسٹرکچر ہائی بریک کر دیا. یہ والا یہاں پہ اب امپلس کے بعد کریکشن یعنی کہ ریٹریسمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس پوری امپلس کا جو ڈیپ لوئسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ والا ایریا ہے جو کہ پروٹیکٹڈ لو ہے ایک 32-82 والا ایریا. ٹھیک ہے، 32-80 والا ایریا جو ہے ہمارے پاس ایک پروٹیکٹڈ لو ہے اس امپلس کا. جب تک یہ ہولڈ ہے مارکیٹ ڈیلی میں بولش آ سکتی ہے. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کنفرمیشن ہے. اگر مارکیٹ منڈے کو اسٹارٹ کرتی ہے اور ڈائریکٹ نیچے آتی ہے تو ہمارے پاس یہ لاسٹ ہوپ ہے فار دا بائی سائڈ موومنٹ. ٹھیک ہے، اور ٹارگیٹ اس کا پہلا ٹارگیٹ جو ہے وہ 64 رہے گا. اگر 64 بریک نہیں ہوتا تو مارکیٹ دوبارہ نیچے آ سکتی ہے. ٹھیک، اور اگر مارکیٹ فرسٹ جو ہے وہ اوپر ہوتے ہی اپ سائڈ کی موومنٹ دیتی ہے تو یہ ڈیلی کا جو 64 کا ایریا ہے وہ اس کو نیچے کی طرف پش کرنے کے لیے سیل کی پوزیشن دینے کے لیے ریڈی ہے اور یہاں سے ہم سیل کی پوزیشن ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کے لیے. یہ ڈیلی میں ہے. اگر والیوم کو دیکھیں، والیوم اس کینڈل میں ہمارے پاس آئی ہے. یہ جو کینڈل ہے یہ پوری کی پوری کینڈل اس میں اس امپلس میں یعنی اس ریٹریسمنٹ میں جو ہے یہ پوری جو لیگ تھی ریٹریسمنٹ میں اس میں والیوم جو ہے سیل کی کینڈل میں زیادہ آیا تھا. تو اس کینڈل کو اگر ہم مارک کریں گے والیوم کے حساب سے تو اس کی جو یہ ہائی ہے 69 والی 70 یا 69 والی اور اس کی جو لو ہے 39-97 والی، یہ اس کے درمیان رینج ہے. جیسے ہی مارکیٹ ڈیلی میں ایک مومنٹم کینڈل کے ساتھ اس
70 یا 69 والے ایریا کا بریک آؤٹ کرے گی تو ہم وہاں سے بائی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور ٹارگیٹ اس کا یہ ہائیز یعنی کہ 3450 تک رہے گا. ٹھیک ہے، اگر اس نے اس والیوم کے حساب سے بلش آنا ہے تو اس اوپر کی جو اس کی لائن ہے یعنی کہ اس کی جو ٹریپل لائن ہے اس کا اس طرح کے مومنٹم ڈیٹا کے ساتھ بریک آؤٹ ضروری ہے وتھ لو والیوم. یہ دوبارہ بلش ہو جائے گی اور یہ یہاں تک جائے گی. اگر تو اس کی اس نچلی ٹریپل لائن کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر مزید یہ نیچے سیلنگ میں جا سکتی ہے. یہ ہے ڈیلی کا سینیریو. 4 آورس میں دیکھتے ہیں. 4 آورس میں مارکیٹ کے پاس یہ ایریا جو آپ کا ہے یہ ایک بیسٹ بائنگ زون ہو سکتا ہے، یہ والا ایریا جو کہ 3297 سے 3284 والا ایریا ہے. یہاں سے ہم بائی کی اس میں ایک اٹمپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی اگر ہم ٹرن لائن لگائیں H4 میں بھی، H4 میں ٹرن لائن لگانے سے ہمارے پاس جو ایک بلش کی ویو تھی اس کا بریک آؤٹ یہاں پہ مارکیٹ نے کیا. ٹھیک ہے، اس طرف یہاں سے بریک آؤٹ کرنے کے بعد اس ٹرن لائن کا، اور اس میں سے دوبارہ پل بیک بھی نہیں کیا اور اس نے ریٹیسٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی ایک امپلسو ویو کی صورت میں نیچے آ رہی ہے. یہ ایک اس کا ٹچ کا لیول تھا جہاں سے اس کی ریجیکشن ملنی تھی، وہاں سے ہلکی پھلکی ریجیکشن ملی ہے، لیکن اس کا یہ ٹچ کا ایریا ابھی رہتا ہے. اور اس ٹچ کے نیچے جو ہے یعنی کہ یہ ٹرن لائن کا جو لاسٹ اور فرسٹ ٹچ تھا اس کے نیچے لیکوڈیٹی موجود ہوگی، اور یہ ایک ٹرائنگل بن رہا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے، H4 میں ٹرائنگل ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اس کے نیچے وک لگا کے اور کچھ بھی سینیریو بنا کے یہ جو اس کا مارننگ سٹار ہے H4 میں اس کا ٹیسٹ کر کے یہاں سے بلش اپ سائڈ کی موومنٹ دے سکتی ہے. تو 4 آور میں ہمارے پاس سیلنگ کا جو زون ہے وہ یہی ہمارے پاس یہ سپلائی جو پڑی ہے 67 والی اور 64 والی، یہ سپلائی جو ہے ہمارے پاس ایک سیل کا زون ہے جو 74 تک جاتی ہے. یہاں اگر مارکیٹ آپ کو نیچے جانے کے بجائے پہلے اس سائڈ پہ موو کرتی ہے تو یہ ایریا اس کو مزید اس طرف اس ڈائریکشن میں سیل کی ڈائریکشن میں ایک موومنٹ ایکسپیکٹ کرا سکتا ہے، یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے. اور اگر ہم نے بلش جانا ہے تو ہمیں اس ٹاپ کا یعنی کہ 78 کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ کا ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے اوپر H4 کی کینڈل کلوز کرے، ٹھیک ہے ایسے، اور اس کے بعد ریٹیسٹ پہ ہم اسی زون سے اس کو بائی دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک یہ ویکلی H4 کے لیولز ہیں. H1 میں آئے تو H1 میں ہمارے پاس یہ ایک بریک آف اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ لائن تو ایز اٹ از اس میں موجود ہے اور یہ ایک اسٹرکچر بریک ہوا ہے ہمارے پاس. اگر میں یہ سارے ریموو کروں ڈرائنگس، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک لاسٹ سیل کا میری سائڈ کا بریک آف اسٹرکچر ہوا، ٹھیک، اور اس کے لحاظ سے ہمارے پاس جو یہ ٹاپ ہے یعنی 77 کا ایریا وہ ہمارے پاس جب تک ہولڈ رہے گا مارکیٹ آپ کو سیلنگ پوزیشنز پرووائڈ کرتی رہے گی. H1 میں آپ کو یہ ڈبل ٹاپ کا ایریا اگر یہاں پہ ملتا ہے مارکیٹ ملتی ہے تو یہاں سے ایک اچھی سیل کی پوزیشن آپ کو مل سکتی ہے. جبکہ اگر ہم دوسرا چھوٹے شارٹ ٹرم سنیریو میں دیکھیں تو H4 میں H1 میں ہمارے پاس یہ فیئر ویلیو گیپ بھی کریٹ ہوا ہے. تو اگر مارکیٹ اس فیئر ویلیو گیپ اور اس پوائنٹ پہ آتی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں ایک ریزسٹنس کا لیول تھا، یہاں سے بھی ہمیں ایک سیل کی موومنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی پرائز 50 کے راؤنڈ اباؤٹ 3350 سے لے کر 3354 تک کی ہے. اور اوپر اگر ڈبل ٹاپ پہ آتی ہے تو وہاں سے بھی ہمیں ریجیکشن پہ سیلنگ مل سکتی ہے. بائی ہم H1 میں 71 77 78 کے لیول سے اوپر بریک آؤٹ پر ہی دیکھیں گے، ورنہ ہماری ڈیلی کی سمت جو ہے وہ بلش ہے. لیکن اس کا جو یہ مارکیٹ کا جو ٹارگیٹ ہے اس وقت وہ اس کا یہ سوئنگ لو لیول جو کہ ہائر لو ہے اس تک یعنی کہ 3280 سے 3287 تک کی جانب ہے. تو بیچ میں صرف ایک ہی ہمارے پاس
H4 کے جو لیول ہے 3308 اور 3310 والا ایریا، یہ ادھر سے ہمیں ایک ریجیکشن اپ سائڈ کے لیے مل سکتی ہے. تو ڈیلی بایس ابھی فی الوقت جو ہے وہ بلش ہے، لیکن 4 آورس اور 1 آور جو ہے بیرش ہے. تو ہم انٹر ڈے کے لیے سیل کی پوزیشنز اور ڈیلی میں اگر اس لیول پہ آ جاتی ہے، ویکلی کے لیے یہاں پہ ہم ایک اچھی نائس اپ سائڈ کی بائک موومنٹ کے لیے یہاں سے ہم ہمارا پوزیشن ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے ابھی تک کا آپ کا ویکلی انالیسس. تھینک یو فار واچنگ شیئرنگ، اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.